خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کی میں نے تلاوت کی۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ اور اس سے پہلے والی مجلس میں توکل اور رضا، ان دونوں مفاہیم کا ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا، اور ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان اخلاقی اصولوں اور ان مفاہیم سے کس طریقے سے آپ نے قوت و طاقت حاصل کی، آپ نے کیسے صبر و ہمت اس سے حاصل کیا، اور یزید اور ابن زیاد کا آپ نے مقابلہ کیا۔ آج بھی میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا اور دربار یزید میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے دو جملات ان کو میں نقل کروں گا، اور پھر ہم قرآن کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا صرف یزید کو پیغام نہیں دے رہی بلکہ پوری عالم انسانیت کو پیغام دے رہی ہیں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم ان نکات کے اوپر غور کریں۔ ہم صرف خطبات کو یہ سمجھ کر کہ وہ یزید کے دربار میں اور اس میں صرف یزید کو خطاب کیا گیا ہے اور کسی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے گزشتہ مجلسوں میں دیکھ لیا۔ ٹھیک ہے کہ حضرت زینب نے جو توکل کیا، جو مقام رضا اور مقام تسلیم پر آپ تھیں، ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیزیں ہم سے مربوط نہیں ہیں، یا ہم اس سے جو ہے وہ کما حقہ استفادہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ جب بھی گفتگو کریں، جب بھی قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کریں یا اس کی تشریح کریں یا تاریخ کے کسی کردار کو ہم زیر بحث لائیں، تو اگر ہم اس کو اپنی عملی زندگی سے اس کو ریلیٹ نہ کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ہماری جو بنیادی مقصد ہے وہ اپنی تربیت کرنا اور اپنی زندگی کو قرآن اور سنت اہل بیت کے مطابق جو ہے وہ سنوارنا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ اور قرآن کی آیات کو اس طرح سے دیکھنا کہ وہ ہمارے سے کس طرح ریلیٹ ہو سکتی ہیں، چاہے وہ ظاہر میں کسی کافر کے لیے، کسی مشرک کے لیے نازل ہوئی ہو، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں ہمارے لیے کوئی پیغام نہ ہو۔ یہ ایک مشکل طریقہ ہے اور مشکل فن ہے
کہ پرانی آیات کو انسان اس طرح سے دیکھے. اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کے والد جو خود بھی ایک صوفی اور عارف آدمی تھے، وہ اپنے بیٹے کو ایک عجیب قسم کی نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن میں نے بہت جگہ پر دیکھا لوگ ابھی تک اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں پائے کہ وہ بنیادی طور پر اپنے بیٹے اقبال کو کون سی نصیحت کیا کرتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے. وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ بیٹا قرآن کو ایسے پڑھو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہے. قرآن کو ایسے پڑھو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آیت کو اس طرح سے دیکھو کہ وہ تمہیں ایڈریس کر رہی ہے، وہ تمہیں خطاب کر رہی ہے. اگر انسان اپنے آپ کو اس آیت کا مخاطب قرار نہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان قرآن کو سمجھنے میں کسی جگہ پر غلطی کر رہا ہے. میں ایک طویل عرصے سے تفسیر قرآن کا ہمارا درس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن میں نے آج تک قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں دیکھی جس میں ہمارے لیے کوئی میسج نہ ہو، ہماری تربیت کا سامان اس کے اندر نہ ہو. جو ہماری سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہی ہے کہ ہم بہت سی قرآنی آیات کو اپنے سے ریلیونٹ ہی نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اس میں وہ نازل ہوئی ہیں اور اسی زمانے کے لوگوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، ہم سے اس کا کیا تعلق ہے. لہٰذا میں صرف یہ اویئرنیس دینا چاہتا ہوں. ہم اپنی مجالس کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمارے اندر یہ بصیرت کا، اس آگاہی کا، اس اویئرنیس کا پیدا ہونا ضروری ہے کہ ہمارے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ آئے ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ہمارے لیے آج ہم زندگی کو اس کے مطابق کیسے گزار سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے. قرآن مجید کی میں نے جس آیت کی تلاوت کی، اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس کی میں نے تلاوت نہیں کی. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے اے رسول، یہ جو تمہارے رویے میں نرمی پیدا ہوئی ہے، اے رسول یہ جو تمہارے اندر نرم دلی پیدا ہوئی ہے، یہ میری رحمت کے صدقے میں. اگر میری رحمت نہ ہوتی تو کبھی بھی تمہارے اندر یہ نرم دلی پیدا نہ ہوتی، اور جس کے نتیجے میں یہ لوگ تمہارے گرد سے بھاگ جاتے، یہ لوگ تمہارے اطراف سے اٹھ جاتے، کوئی بھی تمہارے پاس نہ آتا. اگر تمہارے اندر یہ اخلاق نہ ہوتا، اگر تمہارے اندر یہ ایٹیکیٹس نہ ہوتے، اگر تمہارے اندر یہ تہذیب نہ ہوتی تو یہ لوگ کبھی بھی تمہارا ساتھ نہ دیتے. میں اپنے تجربے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دشمن کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو یا غیر مسلمانوں میں سے ہو، کبھی آپ ساری زندگی ان کے سامنے دلائل دیتے رہیں، ان کے سامنے منطق بیان کرتے رہیں، ان کے سامنے فلسفی بیان کرتے رہیں اور اپنی حقانیت کو ثابت کرتے رہیں، لیکن شاید آپ ان کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر سکتے. جو کام آپ کا اخلاق انجام دے سکتا ہے وہ آپ کی فکر انجام نہیں دے سکتی. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. آج ہمارے پاکستان کی جو ایک مشکل، جو سنی اور شیعہ جو پرابلم اس وقت فرقہ وارانہ ہے، اس میں سے بہت سے ایشوز ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کا ایک آئسولیٹ زندگی گزارنا اور دوسروں کے ساتھ ارتباط نہ ہونا. میں ایک بڑی پوزیشن پر میں نے پاکستان میں کام کیا ہے، لہٰذا میں کوئی انٹلیکچوئل بات نہیں کر رہا. یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب انسان کسی سے ملتا ہے، کسی سے جب افہام و تفہیم کے ساتھ، جب اس کے ساتھ دوستی ڈیولپ ہوتی ہے، جب اخلاقیات کے ساتھ، تو وہ خود بخود تبدیل ہونا شروع کر دے. اس کے اندر ضروری نہیں کہ اس کی فکر میں تبدیلی لائی جائے. لہٰذا میں نے اس کو عملی طور پر میں نے اس کو دیکھا، اور ہم آج اس کمی کا شکار ہیں پاکستان کی سرزمین میں، اس لیے کہ جس کو ہم ڈائیلاگ کہتے ہیں، یہ ڈائیلاگ جو ہے دراصل جب انسان یہ ڈائیلاگ شروع کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک انٹریکشن ہوتی ہے، اور ڈائیلاگ
اور مناظرے میں فرق یہ ہوتا ہے, بہت توجہ کیجئے گا, کہ ڈائیلاگ اور مناظرے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مناظرانہ اسٹائل اپناتے ہیں ممبر کے اوپر, تو مناظرہ کرنے والے کے ذہن میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو میں نے سامنے والے کا منہ بند کرنا ہے, اور دوسرا جو ہے میں حق پر ہوں اور مجھے مزید کسی ہدایت کی ضرورت نہیں. یہ سب سے بڑی کمی مناظرہ پڑھنے والے کی ہے. لیکن جب آپ کسی سے ڈائیلاگ کے طور پر بیٹھتے ہیں, کسی کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں, کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, کسی کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں, تو پھر اس ڈائیلاگ کی نیچر یہ ہے کہ آپ یہ سوچ کر بیٹھیں کہ آپ ایبسولیوٹ حق پر نہیں ہیں. کوئی اور بھی دنیا میں ایسا ہے جس کے پاس آپ کو کچھ دینے کے لیے موجود ہے. اور دوسری چیز یہ کہ انسان جو ہے وہ اپنے اخلاق سے اور افہام و تفہیم سے انسان خود اپنی کمی اور اپنے اندر جو ڈیفیشنسی ہے انسان اس کا بھی ادراک اس کو ہوتا ہے. سلوات پڑھ دیجئے. اب رسول کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے رسول, اب تمہیں ہم نے رحم دل بنایا, تمہارے دل کو ہم نے نرم کیا, اور اب جو ہے وہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں سے مشورت کرو, لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان سے, اب رسول سے, جب رسول جو معصوم ہے, جس کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جس سے کسی کو تبادل فکر اور نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جس کے سامنے حق اور حقیقت روشن ہے, جس رسول سے یہ کہا جا رہا ہے اے رسول مسئلہ امور کے اندر اور مسائل جو روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں ان سے اپنے لوگوں سے مشورہ کرو. جب رسول سے یہ کہا جا رہا ہے تو پھر ہم کس گنتی میں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے مشورت میں دوسرے کو شریک کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو عزت دے رہے ہیں, ہم دوسرے کو جو ہے اس کو وقار دے رہے ہیں, ہم اس کو اہمیت دے رہے ہیں. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم دوسرے کو عزت دیں, اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں, اس کو کبھی بھی ڈی گریڈ نہ کریں. اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ اے رسول جب یہ سارے مراحل طے کر لو, جب تم نے مشورہ کر لیا تو اب منزل ہے کس کی؟ اذا عزمتا, اور اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے, مشورہ تم کر چکے, ہدایت تمہارے پاس موجود ہے. اذا عزمتا, جب تم نے عزم کر لیا تو اب فتوکل علی اللہ, تو اب اللہ پر توکل کرو. تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ عزمتا کا مطلب یہ ہے جب آپ کسی چیز میں فیصلہ کر لیتے ہیں, عزم کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں کسی کام کو انجام دینے کا, تو اب ہماری جو پرابلم ہے, اور قرآن ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے, ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جب توکل کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر, توجہ کیجئے گا بڑا باریک نقطہ ہے, ہم وہاں پر ہمیں خدا کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, وہاں پر ہمیں ہمیں اپنی خدا سے محتاجگی کا خیال نہیں آتا, جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام اپنے قوت بازو پر انجام دے سکتے ہیں. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگوں, توکل اس جگہ نہیں ہے صرف کہ جہاں تم سمجھو کہ ہم بے بس ہیں تو اللہ ہماری مدد کر دے. توکل وہاں پر بھی ہے کہ جہاں تمہیں یقین حاصل ہے کہ تم اس کام کو انجام دے سکتے ہو, لیکن پھر بھی تم تصور نہیں کر سکتے کہ جن قوتوں پر تم انحصار کرتے ہو وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا اللہ پر توکل کرنا ضروری ہے ان جگہوں پر بھی کہ جہاں پر آپ خود کو مستقل سمجھتے ہیں. سلوات پڑھ دیجیے. اور یہی وہ عرفان کی منزل میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. جب تک ہم اپنے اندر پائی جانے والی کمی کو, جب تک ہم اپنے اندر پائی جانے والی ڈیفیشنسی کو, جب تک ہماری اویئرنیس نہیں ہوگی ہم اپنی تربیت نہیں کر سکتے. ہم جب تک اپنی بیماری کو, جب تک ہم خود نہ سمجھیں کہ ہم بیمار ہیں یا نہیں ہیں, تو اس وقت تک ہم کبھی کسی طبیب کی طرف نہیں جائیں گے, کبھی کسی ڈاکٹر کی طرف نہیں جائیں گے.
ہم اس وقت ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں جب ہمیں پتا ہو کہ ہماری بیماری کیا ہے، ہماری سکنس کیا ہے. تو مجھے بتائیے، بہت توجہ کیجئے گا، تو مجھے بتائیے اگر ہمیں اپنی بیماری کا نہیں پتا، اگر ہمیں اپنی سکنس کا نہیں پتا، اگر ہمیں اپنی احتیاج کا نہیں پتا، اگر ہمیں اپنی نیاز مندی کا نہیں پتا، اگر ہمیں اپنی ضرورت کا نہیں پتا، تو پھر وہ امام زمانہ جو طبیب عالم بشریت ہے، ہم اس کا کیسے انتظار کر رہے ہیں؟ ہم کیسے انتظار کر رہے ہیں؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انتظار تو اس کا ہوتا ہے شدت کے ساتھ جب انسان اس نیاز اور ضرورت کو سمجھے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، مجھے اس چیز کی محتاجگی ہے، ایک ہستی آئے جو اس کمی کو دور کرے. لیکن ہمارے اندر تو کوئی تڑپ نظر نہیں آتی. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہم بیمار ہیں یا نہیں، ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہم سکھ ہیں یا نہیں. لہٰذا یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جب توکل کرتے ہیں تو اس میں یہ مفاہیم ہے کہ ہم اپنی احتیاج کو سمجھیں. ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس قوت ہے تو ہم جو بھی کام کر سکتے ہیں، ہم وہاں پر اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں. یہ اللہ کو فراموش کرنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو طاقت مل جاتی ہے، جب ان کو قدرت مل جاتی ہے، جب ان کو مقام مل جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کو فراموش کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اپنے کاموں میں مستقلاً اس کو حل کر سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اب عرفان کی ایک منزل، میں نے آپ کو کہا کہ تھوڑا تھوڑا میں آپ کو صرف ٹچ دینا چاہتا ہوں. آپ کو اندازہ ہو کہ سیدہ زینب نے جب کہا ما رأیت الا جمیلا، تو یہ عارفانہ بصیرت تھی. حضرت زینب بصیرت عرفانی نہ ہوتی، ہر چیز کو خوبصورت دیکھنا، ہر چیز کو زیبا دیکھنا، یہ کسی عام انسان کا کام نہیں ہے. اور پھر وہ مصائب جس کا سامنا زینب و ام کلثوم کو ہو، اس کو خوبصورت دیکھنا، یہ وہ عرفان کا مقام ہے. جب ہمارے مولا اور ہمارے آقا دعائے عرفہ کے اندر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الہی انا فقیر فی غنائی، پروردگارہ میں اس میں بھی تیرا محتاج ہوں کہ جس میں میں اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہوں، جس میں میں اپنے آپ کو مستقل سمجھتا ہوں. جو سرمایہ میرے پاس ہے، جو قدرت میرے پاس ہے، جو ملکیت میرے پاس ہے، میں اس میں بھی اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہوں، محتاج سمجھتا ہوں، نیاز مند سمجھتا ہوں. الہی انا فقیر فی غنائی فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. تو پروردگارہ جو چیز میری محتاجگی جس میں ہے، جو چیز میرے پاس نہیں ہے، تو میں اس میں کیوں کر تیرا محتاج نہیں ہوں، میں اس میں کیوں کر تیرا محتاج نہیں ہوں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو عزیزان محترم، آج کی مجلس کا پہلا نقطہ یہی کہ ہم نے یہ سیکھ لیا کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز میں بحول اللہ قوت ہی کیوں کہتے ہیں آپ بحول اللہ؟ کہ اس کی وجہ جب آپ خود اٹھ رہے ہیں تو یہ وہی معرفت دلانا ہے کہ دیکھو باوجود اس کے کہ تمہارے پاس اٹھنے کی قوت موجود ہے، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ پروردگارہ میں تیری دی ہوئی قوت سے اٹھ رہا ہوں. یہ ہے وہ معرفت، یہ ہے وہ مفہوم. صلوات پڑھ دیجئے. یہ ایک چیز. دوسری، ہم نے کل کی مجلس میں ہم نے کیا پڑھا؟ اب آپ دیکھیے، کل کی مجلس چونکہ اختتام پر تھی، میں نے اس نقطے کو اس طرح سے نہیں کھولا، لیکن تھوڑا سا میں اس میں ایک چیز کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم صحیح طرح سے چیزوں کو کمپیئر کر سکیں کہ دربار یزید میں حضرت زینب نے کن کلمات کا استعمال کیا. حضرت ہود کے حوالے سے ہم نے کیا پڑھا کہ یاد رکھیے گا کہ معجزہ، انبیاء کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں معجزے کی ضرورت ہوتی ہے. اور معجزہ وہاں پر جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھ پر معجزے کو لے کر آتا ہے تو اس میں اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ معجزہ وہ ہونا چاہیے
کہ جو اس زمانے کی مہارت سے ہم آہنگ ہو، جس زمانے میں جو پورے عروج پر مہارت ہو، جو اسپیشلائزیشن پورے عروج پر ہو، اسی کا معجزہ لایا جاتا ہے۔ موسیٰ کے دور میں جادو اور جادوگری اپنے پورے عروج پر تھی، اس زمانے کے جادوگر، اسی کے مقابلے پر موسیٰ کو معجزہ دے کر بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طباوت پورے عروج پر تھی، لہٰذا اس کے مقابل پر عیسیٰ کو اس کا معجزہ دے کر بھیجا گیا، تاکہ جب معجزہ دکھائیں تو وہ جادوگر اس بات کو سمجھیں کہ یہ معجزہ جو ہے اگرچہ ان کے جادو سے ہم آہنگ ہے، لیکن یہ ایسا فعل ہے کہ جو جادو سے بہت بلند و برتر ہے اور ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس زمانے کے طبیب یہ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردوں کو زندہ کیا ہے، اس طبابت کی ماہیت کو اس زمانے کا طبیب جانتا تھا۔ قرآن کے معجزے کو میں اور آپ نہیں جان سکتے، لیکن اس زمانے کے فصحاء اور بلغاء کہ جو عربی ادب کے ماہر تھے، وہ قرآن کی حقیقت کو سمجھتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا کہ اس زمانے میں جو اہم ترین چیز تھی وہ لوگوں کے اندر پائی جانے والی جسمانی قوت و طاقت تھی۔ حضرت ہود نے کہا کہ میں اللہ پر توکل کروں گا۔ اب الفاظ کیا تھے؟ الفاظ حضرت ہود علیہ السلام کے یہ تھے، فَقَیدُونِی، بہت توجہ کیجئے گا، کہ فَقَیدُونِی جَمِیعًا، تم سب کے سب جمع ہو جاؤ۔ فقید کہتے ہیں دھوکہ، فریب اور سازش۔ تم جو دھوکہ دینا چاہتے ہو، جو فریب دینا چاہتے ہو، جو سازش کرنا چاہتے ہو، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو، فقیدونی جمیعاً۔ ایک بات پھر یہ فرماتے ہیں لا تنظرون، اور اس میں دیر مت کرنا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، اس میں دیر مت کرنا، اور فوری طور پر جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اپنے رب پر توکل کرتا ہوں، میں اپنے رب کے اوپر انحصار کرتا ہوں۔ اور یہی چیز حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے الفاظ کا انتخاب دیکھیے گا، یزید کو خطاب کر کے کہتی ہیں، اے یزید فقد قیدکا، جو فریب دینا چاہتا ہے دے لے، جو سازش کرنا چاہتا ہے کر لے، جو کچھ تیرے بس میں ہے، جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ واسع سیّکا، جو کوشش کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ وناسب جہدکا، اور جو جد و جہد کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ فواللہ، خدا کی قسم، لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکروں کو محو نہیں کر سکتا۔ محمد والے محمد صلوات۔ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا، تو اس وحی کو نہیں ختم کر سکتا کہ جو ہمارے گھر میں پروان چڑھی ہے۔ اس وحی کی طرف آپ دیکھیں کتنا خوبصورت استعارہ استعمال کیا ہے۔ اے یزید، وہ وحی جو ہمارے گھر میں نازل ہوئی ہے، جو ہمارے گھر میں پروان چڑھی ہے۔ حضرت زینب بار بار اپنے حسب و نسب کو بیان کرتی ہیں۔ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ فرزند رسول حسن اور حسین فرزند رسول ہیں، ان کے نواسے کی حیثیت سے نہیں، لیکن حضرت زینب نے جب کوفے کا خطبہ شروع کیا تو عجیب جملہ استعمال کیا۔ شروع کے الفاظ یہ ہیں کہ الحمدللہ الذی، آگے چل کے کہتی ہیں والحمد علی ابی محمد المصطفیٰ، حمد خدا کی اور درود و سلام ہو میرے بابا محمد کے اوپر۔ محمد والے محمد صلوات۔ جہاں تک میری ریسرچ ہے اور علماء کی ریسرچ میں نے پڑھی ہے، کسی امام نے ابھی کا لفظ
حضرت رسول خدا کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ ضرور کہا ہے کہ ہم فرزند رسول ہیں، لوگ کہتے تھے، لیکن حضرت زینب کا انتخاب دیکھیے کہ درود و سلام ہو میرے بابا محمد پر. یہ بہت اہم چیز ہے. تو حضرت زینب نے یزید کو پیغام دیا خطبے کے آخر میں کہ فحسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ میں اللہ پر توکل کرتی ہوں. حضرت ہود کا معجزہ ہمیں دربار یزید میں ایک مرتبہ پھر اس کا ظہور ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے. تو عزیزان محترم، سیدہ زینب نے یزید کو یہ پیغام دیا کہ یزید دیکھو، تم ہمارے جسموں کو اسیر کر سکتے ہو، تم ہمارے جسموں کو قیدی بنا سکتے ہو، لیکن ہماری روح کو اسیر نہیں کر سکتے، ہماری فکر کو غلام نہیں بنا سکتے، ہماری ارواح پر زنجیریں نہیں ڈال سکتے. تم ہمیں ظاہری طور پر قید کر سکتے ہو. یہی وہ آزادی و حریت کا بنیادی اصول ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں روشناس کرایا کہ لوگوں، جب میں آزادی کی بات کرتا ہوں، جب میں حریت کی بات کرتا ہوں، تو اس کا مطلب وہ معمولی قسم کی جو پولیٹیکل سائنس میں جس آزادی کو تم سمجھتے ہو، میری مراد وہ آزادی نہیں ہے. میری مراد وہ آزادی ہے کہ جس میں تمہاری فکر دوسروں کی غلام بن جاتی ہے، تمہاری روح دوسروں کی غلام بن جاتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری فکر ہمارے اپنے نفس کی غلام بن جاتی ہے، ہمارا نفس خود ہمیں غلام بنا لیتا ہے. امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے میدان میں یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے بارے میں غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کہیں آیا ہم اسیر ہیں یا ہم آزاد ہیں، آیا ہمارے اندر حریت فکر موجود ہے یا ہمارے اندر موجود نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شہزادی زینب آگے چل کر فرماتی ہیں، پیغام یہ دینا چاہتی ہے، لا تمحو ذکرنا. اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے بھائی، پیغام ہے، الفاظ نہیں حضرت زینب کے، غور کیجئے گا. اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے بھائی میں جو حیات پائی جاتی تھی وہ حیات وہی ہے جو تیرے اندر موجود ہے؟ میرے بھائی کے اندر جو حیات موجود تھی وہ حیات وہ تھی کہ جو جتنا اس کو مارنے کی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی زندہ تر ہوتا چلا جائے گا. میرے بھائی کی وہ حیات ہے. تو کس کو مارنا چاہتا ہے؟ تو کس کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا، تو اس وحی کو مار نہیں سکتا. صلوات پڑھ دیجئے. تیسرا نقطہ آج کی مجلس کا، حضرت زینب دوبارہ ابن زیاد کو، یزید کو خطاب کرتی ہیں اور کیا کہتی ہیں؟ فَوَاللَّهِ فَرَيْتَ إِلَّا جِلْدَكَ وَلَا حَزَرْتَ إِلَّا لَحْمَكَ. اے یزید، یہ جو تو نے اتنا ظلم و ستم کیا ہے، جو وحشت و بربریت کا تو ثبوت دے سکتا تھا تو نے دیا، جو کچھ تو ہمارے خلاف کر سکتا تھا، جتنا تو رسوا کر سکتا تھا تو نے رسوا کیا. لیکن یزید، تو یاد رکھ، تو نے اپنے اس کبھی فعل کے ذریعے سوائے اپنی کھال کو ادھیڑنے اور اپنے گوشت کو نوچنے کے تو نے کوئی فعل انجام نہیں دیا. یہ زینب کے الفاظ ہیں یزید کے دربار میں. گویا حضرت زینب نے قرآن سے یہ ہدایت حاصل کر کے یہ پیغام دیا ہے دنیا والوں کو کہ یاد رکھو، بہت توجہ کیجئے گا، یاد رکھو، انسان کبھی کسی کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کرتا، کبھی کسی کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کرتا مگر یہ کہ پہلے وہ اپنے ساتھ اچھائی کرتا ہے. کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتا مگر یہ کہ پہلے اپنے ساتھ برائی کرتا ہے. سبب کر دیجئے ایک مرتبہ. عجیب و غریب میسج ہے ہمارے
जिंदगी का मसला है, हमारी रोजमर्रा जिंदगी का। हम ये खुश होते हैं कि किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हजरत ज़ैनब ये पैगाम देती हैं कि देखो तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, पहले तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी जात का जायजा लो कि तुम कर क्या रहे हो। असल में इंसान अपने आप को फरामोश कर देता है। कुरान की आयतें कि जो हमने पढ़ी कि हजरत सुलेमान ने कहा हाजा मिन फज़्ल रब्बी ले यबलुवनी अशकरो अम अगफरो, ये मेरे रब का फजल है, वो मुझे आजमाना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आया मैं उसका शुक्र बजा लाता हूं या उसका शुक्र बजा नहीं लाता। इसके बाद फरमाते हैं कि फ़इन्नमा, ये असल चीज है जिसके ऊपर आना चाहता हूं, फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, जो शख्स अल्लाह का शुक्र बजा लाता है वो अल्लाह पर एहसान नहीं करता, वो अपने लिए फायदा पहुंचाता है, वो अपनी जात के लिए फायदा पहुंचाता है। फमन कफरा, जो कुफ्र इख्तियार करता है, फइन्ना रब्बी गनियुन करीम, मेरा रब जो है वो गनी भी है और करीम भी है। ये कुरान की पहली आयत जो ये बताती है कि देखो तुम किसी का नुकसान पहुंचाते हो, अगर किसी की मदद भी करते हो तो तुम किसी पे एहसान नहीं करते, तुम अपने ऊपर अपनी मदद आप करते हो। और फिर कुरान ये कहता है एक और मकाम पर सूरह यूनुस आयत नंबर 108, फ़इन्नमा, फरमाता है कि कद जाअकुमुल हक, तुम तक हक पहुंच चुका है, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, फमन इह्तदा, जो हिदायत हासिल कर ले, फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, तो उसने अपने लिए फायदा किया है, उसने अपने लिए हिदायत की है, किसी को उसने जो है वो फायदा नहीं पहुंचाया। वह मन ज़ल्ला, और जो गुमराह हो गया, फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, तो उसने अपने आप को गुमराह कर लिया, उसने अपना नुकसान पहुंचाया। और फिर वह मन जाहदा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही, जिसने जिहाद किया, जिसने कोशिश की, जिसने अच्छे काम में जो है वो तामीरी काम में आगे बढ़कर कोशिश और जिद्दोजहद की, तो उसने युजाहिदु लिनफ्सिही, उसने खुद अपने लिए काम किया, किसी के लिए जो है वो काम। इन्नल्लाहा लगनियुन अनिल आलमीन। तो अब कुरान हमें और हजरत ज़ैनब का ये मैसेज ये है कि यजीद को जो उन्होंने कहना था वो कह दिया, लेकिन हम सब की आज की मुश्किल ये है कि हम किस तरीके से हम जो है वो अपनी फिक्र करें। मुझे ये बताइए कि कितने मसाइल ऐसे हैं हमारी जिंदगी के, ये जो बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी परेशानियां, बहुत से इख्तलाफात, चाहे वो कम्युनिटी में हो, चाहे वो फैमिलीज के अंदर हो, बुनियादी प्रॉब्लम ये है, बहुत तवज्जो चाहूंगा मैं आप हज़रात, बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को दूसरे को पहले, यानी उसको हम गलत समझते हैं और अपने आप को पहले हम सही समझते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, लेकिन ये कुरान की तसव्वुर कुरान के खिलाफ है, ये कुरान के निज़ाम अखलाक के खिलाफ है। कुरान ये कहता है कि जब भी तुम्हें कोई इख्तलाफ हो, कोई परेशानी हो, कोई आपस में रंजिश हो, तो पहले अपने आप को गलत समझो और फिर दूसरे की तरफ जाओ, और जब तुम्हारे लिए साबित हो जाए कि तुम सही हो तो फिर दूसरे की गलती का जायजा लो। मोहम्मद हमारी प्रॉब्लम है कि हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते, हम खुद को देख नहीं सकते, हम जो पूरी दुनिया को देख रहे हैं, हम अपने आप को देखने से गाफिल हैं। और ये वो हिजाब है जिसको हिजाब अकबर कहते हैं, ये वो हिजाब है जिसको हिजाब नफ्स कहते हैं। अगर इंसान इस हिजाब से बाहर निकल आए तो वो अपने आप को पहले देखने के काबिल होगा। और याद रखिएगा, आपको जिंदगी में बहुत फायदा होगा अगर आप इन मजालिस में इस उसूल को अपना ले कि आप पहले ये समझे कि आप गलत हैं और फिर दूसरे को सही समझे और फिर इस पर काम करें। ये नहीं कि फौरन ये ख्याल करने लगे कि नहीं मैं तो ठीक हूं।
اس پر ورک کریں قرآن کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں. قرآن واضح طور پر ہمیں، میں نے مجلس میں تفصیل سے بیان کیا تھا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے آپس میں رنجش رکھتے ہیں. مجھے بتائیے یہ نماز آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، یہ تسبیح کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، یہ دعائیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی جب تک آپ ان نمازوں کو پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کریں، اپنی بصیرت اور اپنی اپروچ کو ٹھیک نہ کریں، اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک نہ کریں. اللہ کہتا ہے تم مجھ سے رحمت کا تقاضا کرتے ہو جبکہ تم تو رحمت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، تمہارے اندر تو رحم کا جذبہ نظر نہیں آتا، تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ تم دوسروں کی مدد تو نہیں کرتے، مجھ سے مدد مانگتے ہو. کس بات کی مدد مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں دوسروں کو معاف کرتے، کیوں نہیں دوسروں کی غلطیوں کو بھلا دیتے؟ پھر یہ اللہ کہتا ہے کہ ارشاد فرماتا ہے الا تحبون، کیا تم اس چیز کو دوست نہیں رکھتے کہ ان یغفر اللہ بکم لکم، کہ خدا تم کو معاف کر دے؟ خدا کہتا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگتے ہو جبکہ تم تو دوسروں کو معافی نہیں کرتے، تم تو دوسرا تم سے معافی مانگ رہا ہے، تم اس سے معافی دیتے نہیں ہو، اور پھر مجھ سے یہ میرے آگے نمازیں پڑھتے ہو، میرے آگے قرآن پڑھتے ہو. پہلے تم اخلاقی لحاظ سے اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے جاؤ جہاں قرآن و سنت تمہاری اصلاح کر سکے. سبحان اللہ. ہمارے اندر یہ درد ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ دکھ ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم پہلے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے علیکم انفسکم، ارے پہلے اپنی فکر کرو. تو اپنی فکر ہم اتنے آرام سے یہ اسیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب دوسروں کا ہے، ہم بالکل، ہمیں ضرورت ہی نہیں. میں یہ کہتا ہوں جب اللہ یہ کہتا ہے کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں، تو ہمیں تو پہلے اپنے اوپر شک کرنا چاہیے. ہم شک کرنے کی بجائے یقین سے اپنی چیزوں کو شروع کرتے ہیں، یقین اس بات پر کہ ہم میں کوئی کمی نہیں ہے، دوسرے غلط ہے. جبکہ نظام اخلاق کی کہتا ہے کہ اپنے اندر یقین نہ رکھو، ہر جگہ یقین اچھا ہے لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر شک کی ضرورت ہے یقین کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اپنے نفس کو بھول جائیں، جب ہمیں یہ فکر نہ ہو کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہماری عاقبت ہے، ہماری آخرت ہے، یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن، توجہ کیجئے گا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن زندہ کیے جائیں گے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جائے گا، لیکن ہمارا عمل یہ ہے کہ گویا موت کے بعد ہم فنا ہو جائیں گے. ہمارا عمل کچھ اور ہے، عقیدہ کچھ اور ہے. اس عقیدے کا ہم پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے درمیان وہ حجاب جو ہمارے نفس میں موجود ہے، یہ حجاب اور یہ فکر اور یہ مائنڈ سیٹ اور یہ اپروچ، جب تک ہم اس کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نظام اس کائنات کا میں نے مغفرت پر قائم کیا ہے، میں نے اس کائنات کو، میں نے عذاب کے اوپر بنیاد نہیں رکھی، میں نے پنشمنٹ کے اوپر بنیاد نہیں رکھی، میں نے اس کائنات کی بنیاد اپنی رحمت پر رکھی ہے، اپنی مغفرت پر رکھی ہے، میں نے اس کائنات کو عدل پر استوار کیا ہے. تو تم اپنے اندر عدل کیوں نہیں کرتے؟ تم مغفرت پر یہ کائنات کھڑی ہے تو تمہارے اندر یہ مغفرت کا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ جزاک اللہ. یاد رکھیے گا کہ انسان کی
زندگی میں اپرچونٹیز آتی ہیں. بے شک. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بہت سی جگہ پر ہمارے جو فیملی کے اختلافات ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا کہیں ہم پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے, دوسرا کہیں جو ہے وہ ہم سے استفادہ نہ کرے, غریب ہے, فقیر ہے. لیکن میں حیران ہوں اس کینیڈا میں مختلف کمیونٹیز میں جاتا ہوں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں, ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہے. اللہ آپ کو اور زیادہ توفیقات میں اضافہ فرمائے. لیکن پھر بھی ہمارا اختلاف موجود ہے. یعنی یہ نعمت دے کر اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے. اللہ مشکل میں ڈال کر نہیں امتحان لے رہا. آپ یہاں کینیڈا میں موجود ہیں, یاد رکھیے گا آپ پاکستان میں نہیں ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ زلزلہ آ رہا ہے, طوفان آ رہا ہے, غربت آ رہی ہے. اگر وہاں پر کوئی اختلاف آ جائے تو اس کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کے ذریعے اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے. ہم نے کبھی سوچا, کبھی ہم نے ٹرائل آف گاڈ کے اوپر سوچا کہ ہم اس امتحان پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک پروسیس ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ فوراً فیصلہ کر لیں. ہر لمحہ آپ کو دوسرے کے بارے میں نہیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ کیا میں انصاف کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اس لیے کہ اگر میں کسی سوسائٹی کو, اجتماع کو, کسی دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہوں تو پہلے میں اپنے آپ کو پہنچا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپرچونٹیز دیتا ہے اور ان اپرچونٹیز کو اویل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عالم آپ کو دیتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے, لیکن ہم کبھی سبق نہ سیکھیں, ہم کبھی درس حاصل نہ کریں اور پھر ہم اس بات پر امید ہو کہ ہم تو اکاؤنٹیبل ہے ہی نہیں. یہ کیسا ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بن چکا ہے. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا تاریخی اور الہی سفر شروع کیا تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام کو راستے میں مختلف لوگ ملے. ان میں سے ایک شخص وہ تھا, میں وہ درس ہے جو ہم حاصل کرنا چاہیے ہمیں. ایک وہ شخص تھا کہ جس کو عبداللہ ابن حر جوفی کہا جاتا ہے. امام حسین نے اس کو بلایا, اس کو دعوت دی کہ تم میرا ساتھ دو. یہ شخص نہیں چاہتا تھا امام حسین کا ساتھ دینا اور نہیں دیا اس نے. اللہ نے اس کو اپرچونٹی دی لیکن اس نے اپرچونٹی کو اویل نہیں کیا. اللہ نے موقع دیا. کربلا ہمیں درس دیتی ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی میں وہ موسیٰ تھا کہ جس کے لیے ہم نے خضر کو بھیجا. موسیٰ نے خضر کی جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی. آخر میں خضر کو یہ کہنا پڑ گیا ھذا فراق بینکم و بینی, اے موسیٰ اب میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو یاد رکھیے گا اللہ ہر ایک کو زندگی میں ایک خضر دیتا ہے. اگر اس خضر کو اس کی بات سن لے تو اپنی اصلاح کر لیتا ہے, ورنہ وہ خضر اس کے پاس سے رخصت ہو جاتا ہے, وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. اپنے دور کے خضر کو تلاش کیجیے, اس اپرچونٹی کو اور اس موقع کو کہ جو امپورٹنٹ ہے اور انسان اس کو اویل کرے. عبداللہ ابن حر جوفی نے کہا کہ مولا یہ وہ تلوار ہے جو کبھی میان سے باہر نہیں آئی کہ جس نے مگر یہ کہ دشمن کو تہ تہ کر دیا. مولا یہ گھوڑا ہے کہ کسی نے اس کا پیچھا نہیں کیا مگر یہ کہ کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آیا. مولا یہ دو اہم ترین چیزیں, یہ مہنگی ترین اہم ترین تلوار میں آپ کی خدمت میں ہدیتاً پیش کرتا ہوں مدد کے لیے. مولا یہ میری سواری ہے, جب میں اس پر کبھی سوار ہوا دشمن نے کبھی میرے پیروں کی خاک تک کو نہ پہنچ سکا. امام حسین کا جواب کیا تھا؟ اے عبداللہ بن حر جوفی, مجھے نہ تیری تلوار سے کوئی کام ہے, مجھے نہ تیری سواری سے کام ہے, مجھے تیرے نفس اور تیری ذات سے کام ہے. مجھے تجھ سے سروکار ہے. اگر تو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو تو میرے ساتھ چل. صلوات پڑھ دیجئے. لیکن اس نے بدبخت نے
اس نے اس اپرچونٹی کو ضائع کیا، اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہمارے ساتھ ہم اسی طرح ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں۔ عزیزان محترم، یزید کے دربار میں جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت اپنا تاریخی خطبہ ختم کیا تو ایک مرتبہ جب یزید نے وہ کمینی حرکت کی اور حسین کے سر کے ساتھ اور دندان مبارک کے ساتھ بے ادبی شروع کی، تو کہتے ہیں کہ دربار یزید میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھیں اشبار نہ ہو گئی۔ حسین ابن علی کے سر کے ساتھ اس طرح اور قریب تھا کہ شام میں انقلاب برپا ہو جائے۔ یزید نے آخر وہ وقت آیا کہ جب خوف کے مارے ایک مرتبہ یزید نے پشیمانی کا اعلان کیا اور ظاہری طور پر اپنی شرمسار ہونے کا اعلان کیا، اور یہ اعلان کیا کہ میں اب اہل بیت کو، میں زینب و ام کلثوم اور سید سجاد کو ایک گھر میں عزت و احترام سے رکھنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، تاریخ کی عجیب منزل ہے کہ 3 دن تک حسین کی پہلی مجلس عزا کا انعقاد سیدہ زینب نے اس یزید کے گھر میں کیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خاندان یزید، خاندان ابو سفیان اور خاندان معاویہ کی کوئی عورت ایسی نہ تھی کہ جس نے زینب کے ساتھ اس عزاداری میں شرکت نہ کی ہو، جس نے آنسو نہ بہائے ہو۔ انہوں نے اپنے لباس فاخرہ کو لباس سوگ میں بدل دیا۔ عزادارو، زینب ام کلثوم کی یہ دعائی تھی، واہ حسینہ، واہ حبیبہ، واہ سیدہ۔ عزادارو، سید سجاد نے یزید سے کہا کہ یزید، میری ایک درخواست ہے، وہ میری درخواست یہ ہے، پہلی میری درخواست یہ ہے، اے یزید، میرے بابا کو سر کو ایک مرتبہ لے آؤ، میں آخری مرتبہ، اے یزید، جب تو ہمیں اب مدینہ بھیجنا چاہتا ہے، میرے بابا کے سر کو لے آؤ، میں آخری مرتبہ اپنے بابا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں آخری مرتبہ اپنے بابا کو الوداع کہنا چاہتا ہوں۔ اے یزید، میری دوسری درخواست یہ ہے کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو ان بیویوں کو اکیلا مت بھیجنا، کسی کو ان کے ساتھ بھیج دینا کہ جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ اے یزید، میری تیسری خواہش یہ ہے، تیسری التماس یہ ہے کہ تو نے جو مال و اسباب لوٹا ہے اس مال و اسباب کو واپس کر دے۔ یزید نے کہا کہ اے سید سجاد، میں تیری قتل سے دستبردار ہوتا ہوں اور میں تجھے اتنا مال و دولت دوں گا۔ عزادارو، ہمارے چوتھے امام کا جواب سنیے، اے یزید، مجھے تیرا مال و دولت نہیں چاہیے، وہ مال جو تو نے ہمارا لوٹا ہے۔ ارے یزید، تجھے کیا پتا، ارے رسول کی دختر فاطمہ زہرا کا اس میں ہار بھی موجود ہے، اس میں ردا بھی موجود ہے، اس میں تبرکات بھی موجود ہے، ہمارا مال و اسباب ہمیں واپس لٹا دے۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یزید کی بیوی نے ایک انہی وقتوں میں زینب کو اپنے اس ایوان میں آنے کی دعوت دی کہ زینب آؤ۔ وہ کون سا ایوان تھا؟ وہ ایوان کہ جو خوبصورت قالینوں سے مزین تھا۔ زینب نے یہ نظارہ دیکھنا تھا تو ایک مرتبہ یزید کی بیوی سے کہا، اے یزید، جس نے اپنے بھائی کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر زخموں سے چور چور خون میں ڈوبا ہوا دیکھا ہو، وہ کیسے اس جگہ پر آ سکتی ہے؟ میرا سلام ہو اس زینب پر۔ عزادارو، وہ وقت کے جب صحرائے کربلا میں حسین کی یہ آواز آ رہی تھی، حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے جو میری مدد اگوائے، حل من مغیث یغیثنا، ارے کوئی ہے جو میرے استغاثے کی جواب دے، ارے کوئی ہے جو اہل حرم کو بچائے۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین زخموں سے چور ہیں، کہیں سے پتھر آ رہے ہیں، کہیں سے نیزے آ رہے ہیں، کہیں سے تیر
تیر آ رہے ہیں. ارے حسین کا وہ باوفا ذوالجنا اگر سننے کی طاقت رکھتے ہو تو سنو. تاریخ کربلا یہ بتاتی ہے کہ حسین کبھی گھوڑے سے ذوالجنا سے دائیں طرف گرنے لگتے تھے. ذوالجنا اپنے آپ کو دائیں طرف جھکا لیتا تھا. ایک مرتبہ حسین بائیں طرف گرنے لگتے تھے. ذوالجنا اپنے آپ کو بائیں طرف جھکا لیتا تھا. اور وہ وقت آیا جب حسین نے اپنے ذوالجنا کو پکارا, اے میرے باوفا ذوالجنا, اب میں تیرے اوپر قائم نہیں رہ سکتا, مجھے زمین پر رکھ دے. عزادارو تیروں سے چھل لی. حسین کو ذوالجنا نے زمین کربلا پر رکھا اور چاروں طرف اپنے مولا کے گرد چکر لگاتا رہا, اپنے منہ سے تیروں کو نکالتا رہا اور پیروں کو ایک مرتبہ پٹختا رہا, گویا یہ کہہ رہا ہو مولا اٹھئے, خیموں میں زینب ام کلثوم آپ کی منتظر ہے. عزادارو وہ وقت آیا کہ زینب تڑپ کے خیمے سے نکلی اور پھر زینب کا وہ مرثیہ. ارے مجھے کہنے کی اجازت دو کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک زینب کی زبان سے اتنا دردناک دو لفظوں کا مرثیہ کبھی نہیں سنا گیا. زینب نے اب جو اپنے بھائی کا حال دیکھا تو زینب نے کہا انتا یاغی, اے میرے بھائی کیا تو ہی ہے, کیا یہ تو ہی ہے. عزادارو پھر وہ وقت آیا زینب کو حسین نے واپس بھیجا. زینب ابھی حسین کی جان میں جان ہے, ابھی روح میں روح ہے, تو واپس خیمے میں چلی جا. اور ادھر صحرائے کربلا اس آواز سے گونج اٹھی, رضن بقضائک تسلیماً لعمرک لا معبود سواکا. الا رحمت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. یا حسین, یا حسین, یا حسین.